یہ بحث اپنے زوروں پر ہے کہ ایران کی چابہار پورٹ سے بھارت کو نکال دیا گیا. حتیٰ کہ بھارت کا میڈیا بھی یہ بات بڑی شدت سے کر رہا ہے اور بڑے دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ میڈیا بھی جو پرائم منسٹر نریندر مودی کا سپورٹر ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے کیا بھارت کی ڈپلومیسی کا فیلئر ہے یا بھارت کی پالیسیز کا فیلئر ہے جو بھارت کو ایران کی چابہار پورٹ کے پروجیکٹ سے نکال دیا گیا. اور یہ بھی اینالائز کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھارت کو کافی نقصان ہوگا. سینٹرل ایشیا تک جو بھارت کی ٹریڈ بہت آسانی سے اس چابہار پورٹ کی وجہ سے ہو سکتی تھی، بلوچستان اور پاکستان کے سر پر بھارت ایک طرح سے بیٹھ سکتا تھا، وہ بھی ممکن نہیں رہا. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی ہی بھارت کو نکال دیا گیا ہے. جو میڈیا کی اس وقت کی لینگویج ہے بھارت کے آل اکراس بورڈ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈراپ کر دیا گیا. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ کہ کیا بھارت اسٹریٹجیکلی خود نکلا ہے بلکہ اس کو نکالا نہیں گیا. کیونکہ بھارت کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے امریکنز کے ساتھ، آسٹریلینز کے ساتھ، اور وہ جو کوارڈ کا ایک ہے، اور ساؤتھ چائنا سی کا جو معاملہ ہے اور انڈو پیسیفک اوشن کا جو معاملہ ہے، اس کی بڑی اسٹریٹجی کے لیے شاید بھارت کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ چابہار پورٹ میں رہے. اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ایران پر بھی ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے، انپریڈکٹیبل ہے ایران بھی. ابھی بھارتیوں نے اور دنیا بھر نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایران نے اوپر تلے بھارت کو کشمیر پر اور سی اے کے حوالے سے لیکچر دینا شروع کر دیے تھے ایران نے بھارت کو. تو اس سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہ تعلقات نہیں رہے، کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ بھارت ایران کے ساتھ امریکن سینکشنز کے باوجود بزنس کرتا رہا، ان سے تیل لیتا رہا. لیکن جب سے بھارت کی شراکت داری اور اسٹریٹجک الائنس امریکہ سے بہت بڑھ گیا ہے، اور جب سے امریکہ نے نیو سینکشنز لگائی ہیں، اس کے بعد بھارت کے لیے شاید ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی شراکت داری کو قائم رکھ سکے. بھارت کی اپوزیشن کی قوتیں اور اپوزیشن کا حامی میڈیا اور پرانے پالیسیوں کے جو دلدادہ ہیں وہ کہیں گے کہ بھارت ہمیشہ نان الائن موومنٹ کا حصہ رہا. ممکن تھا بھارت کے لیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی چلتا رہتا اور ایران کے ساتھ بھی چلتا رہتا. میری ہمبل اوپینین کے مطابق اب ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ بھارت کا جو اب ریلیشن شپ یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسٹریٹجک الائنس کے حوالے سے بھی، کاروباری شراکت داری کے حوالے سے بھی، ممکن نہیں تھا بھارت کا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو برقرار رکھتا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران کی اپنی انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے. جیسا کہ میں نے کہا ایران پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حوالے سے، تو ایران کی اپنی انپریڈکٹیبلٹی بھی ہے کہ وہ چین کی طرف جا رہا تھا. چونکہ چین کی طرف سے ان کو کھلے پیسے کی آفر تھی، جیسا کہ اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ $400 بلین چائنا وہاں نیکسٹ 25 ایئرس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. چائنا نے جہاں جہاں کہیں بھی انویسٹمنٹ کی، چاہے وہ سری لنکا کی بات ہو، مالدیو کی بات ہو، افریقہ کی بات ہو، ایون پاکستان کی بات ہو، اس کے اچھے نتائج ان ملکوں کے لیے نہیں نکلے. انڈونیشیا، ملائیشیا تو اب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی انویسٹمنٹ لینے کے لیے. سری لنکا